من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين، عن النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. عزیزان گرامی قدر، احباب اللہ، غرض و روایت اجتماع هذا پر مدحت سیدۃ النساء العالمین سرنامہ کلام میں سورہ بقرہ کی 254 نشان والی آیت کی ابتدائی حصے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی. کہہ رہا ہے وہ جس نے کائنات کو خلق کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بھیجتی ہے نبیوں کو بعض پہ بعض کو فوقیت دے کر. آج کی اس مجلس سے جی چاہتا ہے کہ اس میں اشارہ پہ گفتگو ہو جائے. دیکھیے، اشارے کرنا شریفوں کا کام نہیں، لیکن اس میں اشارہ پہ گفتگو ہو سکتی ہے. عربی زبان میں جیسے انگریزی یا اردو میں بھی، اردو میں اسے آپ اس میں ضمیر کہتے ہیں، انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں. ہی، شی، اٹ، دے، یو، آئی، یہ کیا ہے؟ پروناؤن. عربی میں بھی ہے. عربی میں یہ صرف یہ نہیں بتاتے کہ جنس کیا ہے، یہ بھی بتاتے ہیں کہ قریب ہے یا دور ہے. قریب ہے یا دور ہے. عربی زبان میں کوئی دور ہو، واحد ہو، مرد ہو تو اسے کہتے ہیں ہوا. اسی لیے قرآن میں پروردگار نے جب بھی اپنے لیے بات کی تو کہا ہوا. اللہ لا الہ الا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہ ہے، یعنی ہوا کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ ہے، دور ہے، مرد ہے، غائب ہے. وہ ہے، دور ہے، مرد ہے، غائب ہے. یہ بھی کتنی دور ہے؟ کمرے سے باہر، شہر سے باہر، ملک سے باہر کتنی دور ہے؟ تو کہا دور اتنا کہ تمہارے وہم و گمان میں نہ آ سکے، تمہارے فہم و ادراک اس کا احاطہ نہ کر سکے، اتنی دور ہے. میں نے کہا پروردگار اتنی دور ہے تو پھر کیسے تجھے ڈھونڈے؟ کہا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرگ حیات سے بھی قریب ہیں.
ارے پروردگار یہ دوری کیسی کہ دور اتنا ہے اور قریب اتنا ہے. کہا دور اتنا ہے کہ مرغزاروں میں ڈھونڈا نہ ملا, کوہساروں میں ڈھونڈا نہ ملا, ریگستانوں میں ڈھونڈا نہ ملا, شہروں میں ڈھونڈا نہ ملا, جبل میں ڈھونڈا نہ ملا, سمندر کی بے قرار وسعتوں میں نہ ملا, خلاؤں میں نہ ملا, سیاروں میں نہ ملا. پروردگار اتنی دور ہے, کہتا ہے اتنی قریب ہوں. تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو دور ہو کر بھی قریب ہو اسے ہوا کہتے ہیں. اسے ہوا کہتے ہیں. جو دور ہو کر بھی قریب ہو اسے ہوا کہتے ہیں. ہم نے کہا عربی لغت تو ڈھونڈے کہ جو دور ہو کر بھی قریب ہو اسے ہوا کہتے ہیں. ہوا مانے وہ کی ضد ہوتی ہے وہ کی ضد ہوتی ہے یہ بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ کہنا بتا رہا ہے کہ قریب ہیں. ندیم بھائی وہ بیٹھے ہیں, وہ بتا رہا ہے کہ دور ہیں. دور ہے ہوا, قریب ہے ہاذا. دور ہے ہوا, قریب ہے ہاذا. دور ایسا ہے کہ دور ہو کر بھی قریب ہو, تو ہاذا کوئی ایسا ہو جو بلاؤ تو قریب آ جائے. بھئی یہ حاضر ڈھونڈو. تو پروردگار نے اپنی پہچان کے لیے 1,24,000 بھیج دیے. 1,24,000 بھیج دیے جو سب سے آخر میں آیا. اب وہ بتائے گا کہ وہ کون ہے. تو جب وہ بتائے گا کہ وہ کون ہے تو اسی سے پوچھیں گے یہ کون ہے. تو جب وہ بتا رہا ہے تو وہ یہ بھی بتائے گا. اس نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہ ہے جو بھیج رہا ہے. تو میں نے کہا پروردگار رسول یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ کون ہے جو ہاذا ہے. کہا من کنت مولاہ فہذا. درود پر محمد و آل محمد. وہ یہ لطف یہی ہے. وہ قریب رہ کر بھی دور رہتا ہے, یہ دور رہ کر بھی قریب رہتا ہے. وہ اور یہ وہ ہے تو کیا کہتا ہے. جب وہ ہے تو کیا کہتا ہے. جائیے اچھا نام بھی ایسا لوں کہ جو کوئی انکار نہ کر سکے. بڑے مشہور عالم گزرے ہیں اہل سنت کے, اور کافی لوگ جانتے ہیں, کتاب بھی لکھتی, اور اپنی روایت میں لکھتے ہیں کہ پروردگار نے حدیث قدسی میں رسول سے کہا. اچھا حدیث اور حدیث قدسی میں فرق سمجھ لیں, نوجوان موجود ہیں. وہ گفتگو جو وحی نہیں تھی لیکن وحی کا درجہ رکھتی تھی, کیونکہ جو شے وحی تھی وہ قرآن میں ہے, لیکن جو قرآن میں شامل نہیں ہے لیکن گفتگو پروردگار نے کی ہے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اس حدیث قدسی میں پروردگار, نام سن لیجئے, ابن عربی, تو ڈراموں میں بھی کافی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ہر ڈرامہ نہیں دیکھتے ہیں, ڈرامے کو ڈرامہ کہتے ہی اس لیے کہ وہ ڈرامہ ہے. نام کیا لوں, شہرت ہو جائے گی اس ڈرامے کی بھی. ابن عربی نے اپنی کتاب میں لکھا, یہ حدیث قدسی ہے, کنت کنزا مخفیہ. خدا اپنے بارے میں اعلان کر رہا ہے, اب ہے حبیب ان سے کہہ دو کنت کنزا مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, چاہا کہ سامنے آؤں, فخلقت الخلق, میں نے کچھ خلق کیا, یعنی اب جو بھی خلق کیا جائے گا خدا وہ ہے جو رویت سے مبرہ ہے, خدا وہ ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا, خدا وہ ہے جسے کوئی پا نہیں سکتا, خدا وہ ہے جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا.
सेहरत खाना। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। इसका मतलब 5 मिनट और पढ़ना है। अब कह रहा है, देखिए सूरह मोमिन 40वीं सूरत की 15वीं आयत, रफीउद दराजात जुल अर्श। क्या किया जाए कि दरे अहले बैत छोड़ दिया जाए तो अक्ल नहीं मिलती, अक्ल नहीं होती। अच्छा, रसूल का जो ऐलान है, ज़हरा उम्मुल उक़ूल, अभी बताया था ना, बात वहीं शुरू हुई। ओम कहते हैं पालने वाली। अब पालने वाली पाले कि नहीं तो फिर औलाद ठोकरों में रहती है। ज़हरा है उम्मुल उक़ूल, ज़हरा को ना मानो तो इसका मतलब जहां ज़हरा है वहां अक्ल है, जहां अक्ल है वहां ज़हरा को माना जाएगा, जहां अक्ल है वहां ज़हरा है। तो जहां अक्ल होती है वहां ये तय हो जाता है, मुसल्लम सबूत हो जाती है बात कि हर पाकीज़गी या तो कुल पाकीज़ा होगी या कुल नजिस होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सलमान रज़ी साहब एक हाथ पाक है एक नापाक है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो शय कुल की कुल पाक होगी या कुल की कुल नापाक होगी। इसलिए कि जहां अक्ल है वहां पाकीज़गी है, तहारत है। जहां अक्ल है वहां ज़हरा को मानते हैं। इस पर तय हो गया जहां ज़हरा है वहां अक्ल है, जहां अक्ल है वहां पाकीज़गी है। तो आप उलट के देख लीजिए, जहां ज़हरा नहीं है वहां अक्ल नहीं है, जहां अक्ल नहीं है वहां पाकीज़गी नहीं है, जहां पाकीज़गी नहीं है वहां मक्खी का एक पर पाक है एक नापाक है। दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। रफ़ीउद दराजात, लोगों ने कहा बुलंद दर्जों वाला। जाइए तर्जुमा देख लीजिए, हर एक ने यही लिखा है, बुलंद दर्जों वाला। और इतनी भी अकल नहीं थी तो दर्जे में आ जाए वो खुदा नहीं रहता। जो दर्जे में आ जाए वो खुदा को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो जो दर्जों में आ जाए वो खुदा नहीं है। तो अब तर्जुमा हुआ बुलंद दर्जों वाला नहीं, रफ़ीउद दराजात, दर्जों को बुलंद करने वाला। जो दर्जों को बुलंद करे वो किसी मयार पे करता है, जो दर्जों को बुलंद करे वो किसी मयार पे करता है। अब यहाँ इबादत नहीं रही, इसलिए कि अगर इबादत पर बुलंद करता तो सबसे बुलंद दर्जा तो शैतान का होता, चप्पे चप्पे पे सजदा करने वाले का होता। अरे वो जो तौहीद पर खुदा से लड़ जाए उसका होता। तो कोई ऐसा तो हो कि जिसकी खुशी में खुदा की खुशी हो। तो जब खुश होगा तो दर्जे बुलंद करेगा और जब नाराज होगा तो दर्जे कम कर देगा। तो दर्जे कम भी होते हैं, दर्जे बुलंद भी होते हैं। मैं बेटों को बाप का किस्सा सुना सकता हूँ। जन्नत में बाप थे, दर्जा कम हुआ, फौरन जमीन पे भेजा गया। तो किस शय से भेजा गया था? बेटे कहेंगे गंदुम खा ली थी, बेटे कहेंगे गंदुम। क्या कमाल की बात है कि अब्बा ने 2 दाने खाए तो जन्नत से निकाले गए। औलाद टनों खा रही है और जन्नत के ख्वाब हैं। भाई गालिब समझ में आ गए, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो क्या कहा था? ला तक़रबा हाज़िही शजरा, ये हाज़िही वाले शजरे के करीब मत जाना। बाबा गए दरख्त के पास, अच्छा रखा हुई है सामने। बाबा गए दरख्त के पास तो जन्नत से निकाले गए। कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। किसका दरख्त था? गंदुम का।
کس کا درخت تھا؟ گندم کے درخت ہوتے ہیں بھائی. چلیں اگر گندم کا درخت تھا تو چلیے ہاتھ بلند کیجیے.